بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، اور میں ہوں حیدر مہدی۔ میرا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ یہ پارٹ 2 ہے ہماری سیریز کی، جس میں ہم بتا رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کی ایوولوشن کیسے ہوئی۔ پارٹ 1 میں نے 1857 کے بعد کے حالات بتائے، اور میں آپ کو لے کے آیا تھا دوسری جنگ عظیم کی ابتدا سے پہلے کے موقع پر، اور میں نے کہا تھا کہ اس میں تشخص فوج کا تبدیل کیسے ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات کہنی بہت ضروری ہے، جو کہ بار بار کہی جاتی ہے کہ جی پاکستان آرمی جو ہے وہ پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی ہے۔ تو اگر اس کے خلاف کوئی تنقید کی جائے یا کوئی کیسی بات کی جائے جس کے اندر ریفارم کی بات ہو، تو ہم پاکستان آرمی کو ویک کر رہے ہیں، اور اگر پاکستان آرمی کو ہم نے ویک کیا تو اس سے ہماری سینٹر آف گریوٹی افیکٹ ہوگی، اور سینٹر آف گریوٹی افیکٹ ہوئی تو پاکستان کمزور ہوگا۔ یہ بات آدھی صحیح ہے اور آدھی غلط ہے۔ آدھی صحیح کیا ہے کہ کسی بھی ملک کے اگر سینٹر آف گریوٹی کو کمزور کیا جائے تو وہ ملک کمزور ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ملک کی سینٹر آف گریوٹی ہوتی کیا ہے؟ سینٹر آف گریوٹی وہ ہے کہ اس پورے ملک کا، اس پورے نظام کا جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ کہاں ہے۔ طاقت کا سرچشمہ ہر سوسائٹی، ہر ملک کے اندر اس کا انتظامی ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کے اندر سارے جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا نظام ہوتا ہے۔ اگر وہ مضبوط ہے، وہ رول آف لاء کے اندر کام کرتے ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہاں کوئی غلط آدمی اوپر نہیں جا سکتا، اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے، جو اچھا کام کرتا ہے اس کو ریوارڈ کیا جاتا ہے، تو وہ پورا ملک اور اس کا پورا نظام جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ ملک کا انتظامی ڈھانچہ ہوتا ہے، جس طرح ایک خاندان کا، جس طرح کسی کمپنی کا، اسی طرح پاکستان کا بھی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا اس کا انتظامی ڈھانچہ تھا اور جو نظام ہے وہ بالکل فرسودہ ہو گیا، تباہ ہو گیا ہے اور برباد ہو گیا ہے۔ ایک انسٹیٹیوشن رہ گئی ہے جو اس بربادی سے قدراً بچ چکی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی وہی جراثیم بربادی کے آ گئے ہیں، جس سے باقی لوگ ہمارے اور ہمارے انتظامی ڈھانچہ کمزور ہوا تھا۔ وہ ہے افواج پاکستان۔ تو اگر صرف ایک انسٹیٹیوشن رہ گیا ہے جس کے اندر سارا طاقت کا سرچشمہ ہے، اور وہ ہے افواج پاکستان، اور واقعی وہ سینٹر آف گریوٹی اب رہ گئی ہے، اور اگر وہ بھی کمزور ہو گئے اور تباہ ہو گئی تو واقعی پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، ریفارم کرنا ہے، کہ اس وقت چونکہ ساری طاقت اس کے پاس ہے تو وہ مضبوط رہے اور پاکستان کو بچائے رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم جا کے باقی انتظامی ڈھانچے کو ٹھیک کریں، اپنی عدلیہ کو ٹھیک کریں، اپنی بیوروکریسی کو ٹھیک کریں، اپنی پولیس کو ٹھیک کریں، اپنے جتنے باقی اور سویلین پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو مضبوط کریں۔ یہ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کس کو بچائیں گے؟ آپ اس کو بچائیں گے جس کے پاس اس وقت طاقت ہے، اور وہ ہے فوج۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں پہلے تو سمجھنا ہے کہ فوج میں تباہی کے جراثیم آ گئے ہیں، وہ کیا جراثیم ہیں اور ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ بیکاز اگر فوج ٹھیک نہیں ہوئی اور فوج کا نظام ٹھیک نہیں کیا گیا اور فوج کمزور ہوگی، جو کہ ہو رہی ہے، یہ وہ فوج نہیں ہے جو 1947 میں تھی، جو 1965 میں تھی، 71 میں تھی، یا میرے زمانے میں تھی، یا میرے والد صاحب کے زمانے میں تھی، اور آج کی فوج میں بہت فرق ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے اوپر تنقید اگر کی جاتی ہے کہ اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر جو ہے اس پہ کی جاتی ہے، اس کے ریفارم کی جاتی ہے، اس کے تشخص کے اندر تبدیلی لانے کی بات کی جاتی ہے، تو یہ سینٹر آف گریوٹی کو کمزور کرنا نہیں ہے، یہ پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی کو مضبوط کرنا ہے، جو کہ اس وقت صرف ایک ادارے میں ہے۔ تو یہ تو بات ہے، اس لیے یہ میرا جو ویلاگز ہیں، اگلے پہلا والا، یہ والا، اور اس کے بعد 2 3 4 ہوں گے، کہ ہم نے پاکستان کی جو واحد ریمیننگ سینٹر آف گریوٹی انسٹیٹیوشن رہ گئی ہے اس کو ہم نے مضبوط کیسے کرنا ہے، ٹھیک کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد باقیوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ تھوڑی سی بات میں یہاں بات رک رہا ہوں، اس لیے کہ 17 جولائی کل کے الیکشنز ہونے والے ہیں، اور اس کے اندر جو ہونے والا ہے اس کا پاکستان کے لیے، جس طرح پی ایم عمران خان نے کہتے ہیں کہ جی ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کا۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ حکومتی ادارے، فوج، سب مل کر، جب میں فوج کہتا ہوں میرا ہر وقت اشارہ جنرل باجوہ کی طرف ہے، اور ان کے جو 3 4 ان کے ارد گرد جو جرنیل ہیں ان کی طرف ہے۔
یہ سب ان لوگوں کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ الیکشن کا نتیجہ یہ آئے کہ حمزہ کو واپس چیف منسٹر بنائے کہ یہ سارا نظام ختم نہ ہو جائے۔ اگر تو یہ ہوا تو مجھے خوف ہے، ڈر ہے اور اندازہ بھی ہے کہ وائلنس ہوگا، اور اگر وائلنس ہوا اور بہت زیادہ ہوا تو تین چار چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ جنرل باجوہ کو سمجھ آ جائے، عقل آ جائے، حج کر کے آئے ہیں، کوئی وہاں اگر ان کو کوئی خواب آیا ہو، کو اللہ کی طرف سے ان کے دماغ میں کسی قسم کی کوئی برین واشنگ ہوئی ہو، تو شاید وہ سمجھے کہ ہاں بھائی واقعی یہ ہے، تو اس کو میں اسٹیٹس کو اینٹی پہ لے کے جاتا ہوں، اپریل 9 سے پہلے لے کے جاتا ہوں کر کے، اور وہ ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا وہی جو میں پہلے کہتا ہوں کہ ان کے جو جرنیل ہیں، جو ان کے ارد گرد 3 4 5 جرنیل ہیں، وہ کہیں کہ جنرل صاحب گھر جائیں، حالات بہت خراب ہو گئے، وائلنس کو ختم کرنا ہے ورنہ ہم سول وار انارکی کی طرف چلے جائیں گے، وہ جنرل صاحب کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ۔ تیسرا یہ ہے کہ فوج میں کچھ اور جرنیل جو کہ ان کے ارد گرد کے نہیں ہیں لیکن سینئر ہیں، اثر رکھتے ہیں، وہ جو ہیں وہ کچھ ایسا حالات پیدا کریں کہ وہ فورس کر دیں جنرل باجوہ کو جانے کے لیے، ریٹائر کر دیں، ریزائن کر دیں، اور جو یہ وائلنس ہوگا اس کو روکیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، اور جو بھی آئے، عمران آتا ہے، عمران آئے، زرداری آتا ہے، جو بھی آئے آئے، اور حکومت چلائے۔ یہ تیسرا ہے۔ جو چوتھا ہے وہ میرے لیے سب سے خطرناک ہے اور پاکستان کے لیے بھی سب سے خطرناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ ڈٹ جائیں، وہ کہیں نہیں جی میں نے کر لیا، یہ بات کر لی، میں نے حکومت گرا دی، میں نے کانسپریسی کی، ماسٹر مائنڈ کیا، جو بھی کیا، میں نہیں جاؤں گا اور میں ڈٹا رہوں گا۔ اور وہ جناب عمران خان کے سامنے اور پاکستان کی عوام کے سامنے آ جاتے ہیں، اور جھگڑا فساد کی حد اتنی ہو جاتی ہے کہ مجھے بہت ڈر ہے کہ فوج کے اندر سپلٹ ہو جائے گی۔ اگر فوج میں سپلٹ ہو گئی تو پھر تو ہم کلیئرلی سول وار کی طرف جائیں گے، انارکی ہوگی، بے تحاشا قتل و غارت ہوگی، بہت برا حال ہوگا پاکستان کا۔ لیکن یہ یہاں نہیں ٹھہرے گا، اس سے آگے چل کے نا مجھے ایک بہت بڑا ایک اور خوف ہے۔ وہ خوف یہ ہے کہ چونکہ ہم نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ ہیں، تو جب اتنی زیادہ خانہ جنگی ہوگی، قتل و غارت ہوگا، خون خرابہ ہوگا، پاکستان ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا اور ہونے کی طرف جا رہا ہوگا، مجھے بہت 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 شک ہے، اور میرا اندازہ ہے، اور یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے اور اسیسمنٹ ہے، کہ امریکہ اور یہ یورپین یونین اور کچھ ایسے لوگ ملک مل کے یہ یونائٹڈ نیشنز میں جائیں گے، انہیں کہیں گے کہ جی ایک یہ نیوکلیئر آرم اسٹیٹ ہے، ادھر انسٹیبلٹی ہو گئی ہے، پوری دنیا کے کو خطرہ ہے، اور ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ وہ ایک فورس بنائیں گے، فورن فورس بنائیں گے، اور وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان میں داخل ہو جائیں، اور اس طرح کہ جی ہم نے نیوکلیئر ایسٹس جو ہے نا ان کو ہم نے بچانا ہے کہ یہ کسی غلط قسم کے لوگوں کے، دہشت گردوں کے ہاتھوں میں نہ پھیل جائیں، یا فوج کے ایسے گروہ کے نہ پاس پہنچ جائیں جس سے پورے دنیا کو خطرہ ہو۔ وہ آئیں گے وہ کیا کریں گے مجھے نہیں پتا، کہ وہ وہاں جھگڑا فساد ہوگا، فوج ان سے لڑے گی، لازمی بات ہے لڑے گی، لوگ بھی لڑیں گے۔ کوشش ان کی کیا ہوگی کہ ہمارے جتنے نیوکلیئر اثاثے ہیں وہ ان کو قابو کر لیں، اور مجھے بہت ڈر ہے کہ اس وقت بھی ہمارے کچھ ایسے میر جعفر اور میر صادق نکلیں گے جو ان کے ساتھ مل جائیں گے اور ہمارے نیوکلیئر اثاثے ان کے حوالے کر دیں گے۔ اور اگر ہمارے نیوکلیئر اثاثے ان کے حوالے کر دیے تو اس کے بعد تو پھر 1 2 3 آگے دیکھنا بہت آسان ہے، کہ پاکستان کو پھر وہ سیپریٹسٹ موومنٹس بھی زور پکڑیں گی، یہ جو انٹرنیشنل فورس ہے اور اس طرح کے جو فورن ایلیمنٹس ہیں وہ بھی آگے آ جائیں گے۔ آپ کو جان بولٹن کا جو اگر 3 4 دن پہلے آپ نے ان کا سنا ہو انٹرویو CNN کو، انہوں نے کہا کہ یہ تو امریکہ کرتا ہے، یہ تو دوسرے ملکوں میں کو جو ہے نظام کو بدلنے میں ہم بہت کرتے ہیں، بڑی محنت ہمیں کرنی پڑتی ہے، آسان کام نہیں ہے۔ وہ تو اس نے خود کہہ دیا، ہماری سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں۔ تو ان کو رکھیں، جان بولٹن کا انٹرویو رکھیں، جنرل باجوہ کی ہٹ دھرمی کو دیکھیں، پاکستان میں سول نافرمانی، سول ڈس اوبیڈینس، سول وار، انارکی، فوج کے اندر پھوٹ پڑ جائے، اس کے بعد انٹرنیشنل فورسز پاکستان میں آ جائیں، پاکستان کے اثاثوں کو قبضہ کر لیں،
سیپریٹسٹ موومنٹ چل پڑیں گی اور پاکستان بلکنائز ہو جائے گا. یہ میں خوف اور ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے اور اس کے ہونے کے بہت چانسز ہیں. ہمارے لیے صرف ایک اور ایک راستہ ہے، جنرل باجوہ کے لیے بھی ایک راستہ ہے کہ کچھ دھاندلی نہ کریں، جولائی 17 کے الیکشن میں کوئی گڑبڑ نہ کریں، ووٹنگ ہونے دیں، جس کو ووٹ ملتے ہیں ملیں. حمزہ شہباز نہیں جیت سکتا یہ الیکشن. عمران خان کے سارے جلسوں نے بتا دیا ہے کہ پنجاب حمزہ کے ساتھ نہیں ہے. عمران جیتے گا، اس کے بعد حالات ایسے ہوں گے کہ الیکشنز ہونے ہوں گے اور وہ فری اور فیئر ہوں. جنرل باجوہ کا رہنا آرمی چیف بہت مشکل ہے، پاکستان کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے ان کا رہنا. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، فوج کی سینٹر آف گریوٹی کو کمزور کرنے میں اگر ایک فرد واحد کا اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے، وہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن وہ جنرل باجوہ کا ہے، اور ان کے ارد گرد جو 4-5 جرنیل ہیں جنہوں نے ان کو سپورٹ دی ہوئی ہے. پاکستانی فوج کی ایولیوشن کی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. الحمدللہ الہی آمین. اگلی نشست تک اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گا. خدا حافظ. السلام علیکم.